علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تو انشاءاللہ الرحمن اس کا ہم ترجمہ و ترکیب نحوی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہٹایا، اور ہم نے تم سے تمہارے اس بوجھ کو ہٹایا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ دی تھی، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فإن مع العسر یسرا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں، فإذا فرغت فانصب، تو آپ کوشش کریں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کریں۔ ترکیب نحوی اس کی ہے الم نشرح لک صدرک۔ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ استفہام کا حمزہ ہے، اور لم جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو جو ہے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی معنوی تبدیلی کرتا ہے اور آخر کو ساکن کر دیتا ہے۔ تو الم نشرح، یہ شرح یشرح باب فتح یفتح ثلاثی مجرد ہے، اور شین را ہا یہ مادہ ہے اس کا۔ تو الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے سینے کو ہم نے نہیں کھولا، مطلب کیا؟ ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھولا۔ صدر اس کی جمع صدور آتی ہے، تو ترکیب ہوگی حمزہ استفہام، لم نشرح فعل مضارع نفی جہد بلم فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحنو کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا نشرح فعل کے۔ قاعدہ یہاں پر سماعت فرمائیں کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اور اسم مضاف بنتا ہے، ضمیر مضاف الیہ بنتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے صدرکا کے ساتھ جو ہے یہ ضمیر لگ کر آ رہی ہے، تو ضمیر یہاں پر مجرور متصل کہلائے گی اور اسم مضاف بنے گا ضمیر مضاف الیہ، لہذا صدرہ مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہو گیا یہ لم نشرح فعل کا۔ تو لم نشرح فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو ہٹایا، اور ہم نے تم سے تمہارے اس بوجھ کو ہٹایا۔ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ جھکا دی تھی، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی تھی۔ تو ووضع، یہ وضع یضع باب فتح یفتح ثلاثی مجرد ہے، اور مثال واوی ہے۔ تو وضع، یہ پہلے جو واو ہے یہ حرف عطف ہے۔ وضعنا، وضعنا یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اور اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، عن حرف جار، کاف ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا وضعنا فعل کے۔
دیکھیے وزرکا میں بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے کہ اسم کے ساتھ ضمیر لگ کر آئی، لہذا مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہوئے جائیں گے پھر قاعدہ آسان ہوگا، اس کے متعلق ترکیب آسان ہو جائے گی۔ وزرا یہ مضاف ہے، اس کی جمع اوزار آتی ہے بوجھ کے معنی میں، اور کاف ضمیر یہ مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا موصوف۔ اصل میں وزرا ہی موصوف ہے، کاف ضمیر تو موصوف بن نہیں سکتی، کیونکہ ضمیر نہ موصوف بنتی ہے اور نہ ہی صفت بنتی ہے، تو مضاف الیہ کہہ کر موصوف بنا لیا جاتا ہے۔ تو وزرا کا یہ مضاف الیہ سے مل کر موصوف، اور اس کی صفت کیا ہے؟ یعنی وہ بوجھ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ توڑ رکھی ہے۔ تو الذی یہ اس میں موصول ہے اور اس کو ایک صلہ چاہیے، اور صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ تو الذی اس میں موصول انقض ینقض انقاذ، اور نقض ینقض باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، اور اس کو استعمال کیا گیا ہے باب افعال سے، انقض ینقض، مادہ نون قاف ضاد، نقضن کا معنی ٹوٹنا، تو توڑنا۔ انقضا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل۔ دیکھیے پھر وہی قاعدہ یہاں پر جاری ہو رہا ہے ظہرکا میں، کہ اسم کے ساتھ ضمیر لگ کر آئے تو مضاف الیہ، لہذا یہاں پر ظہرکا جو ہے یہ مضاف، اور کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر انقضا کا مفعول بہ، انقضا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر یہ صفت ہو جائے گی وزرکا کی۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہو گیا وضعنا فعل کا، وضعنا فعل اپنے فاعل ظرف لغ اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر یہ معطوف اول ہو گیا لم نشرح لک صدرک کا، اور اس کا معطوف ثانی ہے ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو واو یہ حرف عطف رفع یرفع، دیکھیں گے اگر آپ یہاں تو زیادہ تر جتنے بھی فعل استعمال ہیں ادھر ابھی تک یہاں تک ورفعنا لک ذکرک تک، یہ سب باب فتح یفتح ہی سے ہیں، نشرہ بھی اسی سے، وضع بھی اسی سے ہے، اور صرف انقضا جو ہے یہ باب افعال سے استعمال ہوا، اور رفع یہ بھی باب فتح یفتح ہے۔ تو رفع یرفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، رافع مادہ ہے رفع، تو رفعنا یہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس میں نحنو کی ضمیر، اس میں نا ضمیر، نحنو نہیں بلکہ نا، اس میں نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، لام حرف جار کاف ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہو گیا رفعنا فعل کے۔ ذکرکا میں بھی وہی قاعدہ جاری ہو رہا ہے، اگر غور کریں گے تو آسان ہے۔ ذکر مضاف کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہو گیا رفع فعل کا، رفعنا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر معطوف ثانی لم نشرح لک صدرک کا، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ جملہ معطوفہ ہو گیا۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں پر فإن میں جو فا ہے یہ استینافیہ ہے، اور فا کے بارے میں کئی قول ہے، تو یہاں پر فا کو آپ استینافیہ بنائیں تو ترکیب آسان ہوگی۔ انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد مع ظرف آ گیا تو اس کو مقدم کر دیا گیا، اس لیے کہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی جو اس کی علامہ میں نہیں ہوتی، اذ الظرف یتوسع ما لا یتوسع من غیرہ، تو جب اس کے بعد ظرف آتا ہے تو اسے کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر کے اسے خبر بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مع مضاف ہوگا اور العسر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ بن جائے گا ثابت اسم فاعل کا، ثابت اسم فاعل صیغہ واحد مذکر اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مقدم، اور اگر آپ ثابتہ مانتے ہیں تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، یعنی ثابتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ فاعل، اور مع العسر اسی کا مفعول فیہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کی انا کی خبر مقدم، اور یسرن یہ منصوب ہے انا کا اسم ہونے کی وجہ سے اس میں مؤخر ہے، کیونکہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے تو ظرف کو لے آیا گیا پہلے، اور یسرن اسی وجہ سے منصوب ہے۔
پھر انا جو ہے انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معنی نشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا مؤکد، کیونکہ اس کی تاکید آگے آ رہی ان مع العسر یسرا، بے شک، پھر کہہ رہے ہیں بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، وہی ترکیب یہاں پر بھی ہے، مع مضاف العسر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہو جائے گا۔ ثابتن کے نکالیں، اگر ثابتن نکالتے ہیں ثابتن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم۔ اور اگر ثبتہ نکالتے ہیں ثبتہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مقدم۔ اور یسرن یہ بن جائے گی انا کا اسم مؤخر، تو انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر یہ تاکید مؤکد تاکید ہو گیا یہ۔ اس کے بعد آگے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو کوشش کیجیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف لو لگائیے۔ تو فا یہاں پر عاطفہ ہے یا استئنافیہ قرار دے دیں۔ اذا یہ جو ہے ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، اس میں دو طرح ترکیبیں ہوتی ہیں، دونوں ترکیب ہم کر کے بتاتے ہیں کہ اذا کو آپ چاہیں تو بنا لیں پہلے مضاف، جو اکثر بنایا جاتا ہے اعراب القرآن وغیرہ میں بنایا گیا ہے، تو اذا کو یہ مضاف بنایا جاتا ہے، اور ما بعد جو جملہ آتا ہے اس کا مضاف الیہ بنا دیا جاتا ہے۔ ترکیب سماعت کر لیں ادھر، اذا یہ مضاف، فرغت فارغ یفرغ اور فارغ یفرغ دونوں آتا ہے، باب فتح یفتح باب نصر ینصر دونوں سے آتا ہے۔ تو اذا یہ جو ہو جائے گا مضاف، اور فرغتا یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ اذا کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ مقدم ہوگا، فانصب جو فعل ہے، اور فا جو ہے یہاں پر جزا کے طور پر آئے گا کیونکہ یہ شرط کے معنی کو متضمن تھا، تو انصب یہ فعل امر ہوگا، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اب فعل امر اپنے فاعل سے مل کر مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا۔ یہ پہلی ترکیب ہے۔ دوسری ترکیب جو ایک دم آسان ہے، جو اکثر کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ میں آپ اذا کو کہیں، اذا جو ہے ظرف زمان متضمن بمعنی شرط مفعول فیہ مقدم، اور فرغتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، اب فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط، اور اس کی جزا کیا ہوگی؟ فانصب، تو فا جزائیہ، انصب یہ فعل امر باب سمع یسمع ناصب ینصب آتا ہے، تو انصب یہ فعل امر ہے، اس میں صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، اب فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد فرغب آ رہا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغب آ رہا ہے۔ واو حرف عطف، اس کا عطف کس پر ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ پر۔ الا جو ہے یہ حرف جار ہے، وہی قاعدہ یہاں پر بھی جاری ہو رہا ہے کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اسم مضاف بنتا ضمیر مضاف الیہ بنتی، لہذا الا حرف جار، ربی مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر الا جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو مقدم ہو جائے گا ارغب فعل امر کا، اور ارغب جو فعل امر میں فا ہے یہ جزائیہ ہے، اس کی شرط محذوف ہے، اور جو شرط یہاں پر محذوف ہے وہ یہ ہے کہ ان دعتک الحاجت الی شیء فرغب الی ربک، تو ان دعتک الحاجت الی شیء یہ شرط بنے گا اور اس کی جزا ہوگی فرغب، تو ترکیب اس کی ہوگی الی حرف جار، رب مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہو جائے گا یہ ارغب فعل امر کا، رغب یرغب، تو ارغب یہ فعل امر ہے باب سمع یسمع، اس میں انتا کے ضمیر صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر اور تا علامت خطاب ہے، اب فعل امر اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جزا ہے، اور شرط اس کی جو ہے محذوف ہے، ان دعتک الحاجت الی شیء، تو ان حرف شرط ہو جائے گا،
اور دعت کا دعت یہ فعل ہو جائے گا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، اور کاف ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، اور الحاجت اس کا فاعل، الی حرف جار شیء مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو جائے گا دعت فعل کے، دعت فعل اپنے فاعل مفعول بھی مقدم ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ ترکیب ہو جائے گی اس کی، یعنی شرط جو مانیں گے، پھر اپنی شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ پر، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ قرار دے دیا جائے گا، تو یہاں پر شرط محذوف ہے، اور یہ اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اعراب القرآن وصرفہ و بیانہ، تو اس میں جو ہے یہ شرط مقدر مانی گئی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا تمہارے لیے تمہارے سینے کو ہم نے نہ کھولا، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کے اس بوجھ کو اتارا، الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ رکھا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، فإن مع العسر یسرا، تو بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ تو آپ کوشش کریں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں، یعنی حق کی دعوت دے کر، غزوے وغیرہ اور دیگر چیزوں سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کوشش کریں اس میں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف لو لگائیں، یعنی اپنے رب کی طرف ہی آپ مائل ہوں، اپنے رب ہی کی طرف آپ لو لگائیں۔ تو اس میں یہ بیان ہو چکا ہے، تو یہاں پر جو الم نشرح لک صدرک آیا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو یہ سینہ کھولا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف بخشا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف بخشا ہے، تو یہ انبیاء کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یہاں پر، الم نشرح لک صدرک، یہ پوری صورت اترتی ہے کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور آپ کا جو بوجھ تھا، یعنی آپ جو ہے پریشان رہتے تھے، پریشان رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر ایمان نہیں لاتے ہیں، اور آپ کو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اور آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں داخل نہ ہو، تو آپ سے ہم نے آپ کے بوجھ کو، اس بوجھ کو ہٹا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ جو پریشانی میں مبتلا تھے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، فإن مع العسر یسرا، بے شک سختی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابھی اسلام جو ہے پھیل رہا ہے، دھیرے دھیرے جب لوگ داخل ہوں گے، ابھی تو آپ کو لوگ جو ہے ستا رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے لوگ آپ پر ظلم ڈھا رہے ہیں، تو جب اسلام پھیلے گا اور اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا اور اسلام کا غلبہ ہوگا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے اسلام غالب آ جائے گا، تو یہ اسی کے بارے میں کہا گیا فإن مع العسر یسرا، کہ دشواری کے ساتھ آسانی ہے، یعنی پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو یہاں تک ہو گیا انشاءاللہ الرحمن، اب اگلی ویڈیو میں آپ حضرات سے ملتے ہیں قرآن مقدس کی دوسری سورت کی ترکیب اور ترجمہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔